تتلیاں ہمیشہ پھولوں سے بھی حسین ہوتی ہیں، لیکن جب باغات کے سودے ہوتے ہیں تو اہمیت پھولوں کو دی جاتی ہے۔ اسی طرح آدمی کتنا بھی خوبصورت ہو، لیکن اہمیت اخلاق والے کو دی جاتی ہے۔ بہترین زندگی جینے کے لیے اس حقیقت کو تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ سب کو سب کچھ نہیں مل سکتا۔ دنیا کا سب سے اچھا تحفہ وقت ہے، کیونکہ اگر آپ کسی کو وقت دیتے ہو تو آپ اسے اپنی زندگی کا وہ پل دیتے ہو جو لوٹ کر نہیں آتا۔ سب سے قریبی لوگوں کا وار سب سے خطرناک ہوتا ہے، کیونکہ وہ کم فاصلے سے کیا جاتا ہے۔ اگر آرام اور سکون سے رہنا چاہتے ہیں تو ہر چیز میں مختصر رہنا سیکھیں، گفتگو میں، احساسات میں اور کبھی کبھی لوگوں کے چناؤ میں بھی۔ نا امید مت ہونا کبھی اللہ کی رحمت سے، وہ چاہے تو کھلا دیتا ہے پھول صحرا میں۔ اللہ سے مانگنے پر دیتا ہے تو غرور کرنے پر چھین بھی لیتا ہے۔ اپنی ساری باتیں اپنے رب کے ساتھ کرو اور اپنے رب کی باتیں رب کی مخلوق کے ساتھ کرو۔ ہماری زندگی وقت ہی ہے، ہمارے پاس بڑا وقت ہے، لیکن ہمارے پاس کوئی وقت ہی نہیں۔ جب تک غلط فہمی کی کینچی کو تالے لگے رہیں گے، رشتوں کی کاغذ محفوظ رہے۔ ضروری نہیں کچھ بڑا کریں، زندگی میں چھوٹی چھوٹی نیکیاں کرتے جائیں۔ کسی کا دکھ سن لیں، کسی کو دلاسا دے دیں، کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیں، کسی کو مسکراہٹ عطا کر دیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی کوششیں ہی زندگی کے سمندر میں بڑی بڑی مثبت لہریں پیدا کرتی ہیں۔ کائنات میں سکون صرف اللہ کے ذکر میں ہے۔ اللہ کی یاد کے سوا دنیا کی کوئی بھی چیز دل کی وحشتوں اور اندھیروں کو ہرگز ختم نہیں کر سکتی۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یاد رکھو اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو تسلی حاصل ہوتی ہے۔ اللہ کی نعمتوں پر غور کرنے سے اللہ سے حیا آنے لگتی ہے، پھر انسان اس بات سے شرما جاتا ہے کہ اللہ کی بخشی ہوئی نعمتوں کو اسی کی نافرمانی میں استعمال کیا جائے۔ اللہ پاک آپ کو ہر اس چیز کی خوشخبری دے جس کے لیے آپ دعا کر رہے ہیں۔ جس نے قرآن کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیا، اس کے تمام کام سنور جاتے ہیں، معجزات اس کی زندگی کا حصہ بن جاتے ہیں، غموں کی دنیا اس کے لیے انجان بن جاتی ہے، اور بس قرآن اس کا دوست بن جاتا ہے جس سے اچھا کوئی ساتھی نہیں۔ چالاک تو ابلیس بھی تھا، اگر وہ ذہین ہوتا تو شیطان نہ بنتا۔ ذہانت جب چالاکی میں بدلنے لگے تو انسان شیطان بننے میں زیادہ وقت نہیں لیتا۔ گوگل سے دنیا کا ہر راستہ دیکھا جا سکتا ہے، لیکن جنت کا راستہ صرف قرآن و سنت سے دیکھا جا سکتا ہے۔ اگر آپ خوشگوار اور مطمئن زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو لوگوں سے نہ جیتیں، لوگوں کو جیتیں۔ لوگوں پر نہ ہنسیں، لوگوں کے ساتھ ہنسیں۔ بانو قدسیہ کہتی تھیں کہ عورت کی محبت سے نہیں، نفرت سے ڈرو۔ جب وہ خاص سے عام کر دے تو دی ہوئی دعائیں بھی واپس چھین لیتی ہیں، اور یہ واقعی سچ ہے۔ میں نے کئی عورتوں کو پتھر ہوتے ہوئے دیکھا ہے، جب ان کا ضبط ٹوٹتا ہے تو پھر ان کے سامنے کٹ کے مر بھی جائیں تو پلکیں اٹھا کر دیکھتی تک نہیں۔ معاشرے سے چھپ کر عورت سے ہمدردی کرنے والا مرد کبھی ہمدرد نہیں ہوتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت پسلی کی ہڈی کی طرح ہے، اگر تم اسے بالکل سیدھا کرنا چاہو گے تو تم اسے توڑ دو گے، یعنی جدائی کی نوبت آ پہنچے گی، اور اگر تم عورت سے فائدہ اٹھانا چاہو تو تمہیں اس کا ٹیڑھا پن برداشت کرتے ہوئے اس کی خوبیوں سے فائدہ اٹھانا ہوگا۔ ایک شادی شدہ عورت کی کامیاب زندگی کا دار و مدار اس کے شوہر پہ ہے۔ شوہر کا تعاون ہو تبھی عورت بسے گی، چاہے محل میں رہے یا جھونپڑی میں۔